بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں آئے روز مختلف قسم کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، اور بعض واقعات تو اتنے دکھی ہوتے ہیں، اتنے پریشان کن ہوتے ہیں کہ انسان کئی دن سو نہیں سکتا، لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں جا پاتا۔ کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے، آپ نے سنا ہوگا کہ یونان میں کشتی ڈوب گئی، استنبول میں اس طرح کے واقعات ہوئے، اور پاکستانی جو یہاں سے روزگار کے حصول کے لیے ملک سے باہر گئے، ان کے والدین نے اپنی جمع پونجی ان کے اوپر لگا دی، ماؤں نے اپنے زیور بیچے اور وہ پاکستان سے باہر پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کسی نے ان کے ساتھ فراڈ کر دیا، کسی نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ اور آپ کو کشتی کا واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں 350-400 لوگ ڈوب گئے تھے، اس میں پاکستانیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ لوگ ڈنکی لگا کر وہاں پر جاتے ہیں، اور اس ایشو پر انڈیا نے ایک فلم بھی بنائی ہے کہ کس طریقے سے لوگ بڑی مشکلوں سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ جوا کھیلتے ہیں، زندگی کا بہت بڑا جوا، اور پھر وہاں پر جاتے ہیں اور ایسی جابز ان کو کرنی پڑتی ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کاش ہم اپنے ملک میں ہی رہتے اور وہاں پر ہی چھوٹا موٹا کوئی اپنا کام دھندا کرتے تو شاید زندگی زیادہ خوبصورت اور آسان گزر سکتی تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں گلباز مشتاق ایڈوکیٹ صاحب، وکیل ہیں پیشے کے حوالے سے، تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ وہ پاکستان میں کچھ بزنسز جو ہیں وہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ کام انہوں نے کر بھی لیے ہیں، اور ایک ٹیم ہے پوری یہ کام کر رہی ہے سارا۔ تو مجھے ان کا جو آئیڈیا ہے وہ بڑا عجیب بھی لگا اور بڑا اچھا بھی لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ آئیڈیا مجھے بتائیں، کیمرے پر آئیں، سب لوگوں کو یہ بات کریں، اور اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے اسے، اور یہ آگے کیسے بڑھے گا، اور اس کے اندر جو سکسیس ہے اس کا ریشو کتنا ہے، تو یہ ساری باتیں میں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے کریں۔ تو بہت شکریہ گلباز صاحب، کیسے ہیں آپ نے مجھے جو ہے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس بارے میں ہم بات کریں۔ آف کورس یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اٹس ویری میزریبل کہ جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ اتنے خطرات کو جھیل کے باہر جاتے ہیں، لیکن اس کی ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ 50 لاکھ 60 لاکھ یا کچھ لاکھ یا 1 کروڑ اکٹھا کر سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو وہ پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ یہاں بزنس کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے بزنس کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا بزنس اچھا ہے، وہ اچھا چل رہا ہے، تو یہ تکا لگ گیا۔ حالانکہ بزنس ایک سائنس ہے۔ تکا لگ گیا یا پیا لگ گیا، whatever۔ ملک ریاض صاحب نے ایک قیمتی ارشاد فرمایا تھا نا کہ جو فائلیں چل نہیں سکتی ان کے نیچے میں پیے لگا دیتا ہوں، پہیے لگ جاتے۔ خیر، دیکھیں، بزنس ایک سائنس ہے، ایک آرٹ ہے۔ آپ اس کو اس سائنٹیفک اصولوں کے مطابق اگر کرتے ہیں تو آپ سکسیزفل ہوں گے، آپ کے رسک کے چانسز، فیلئر کے چانسز منیمائز ہوں گے۔ وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سمپل چیز ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے پوری دنیا کے تجربات کے بعد یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ اس کا ایک کارپوریٹ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے۔ یعنی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے کی جو ریکوائرمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں R&D کی صورت کے اندر، جب آپ بزنس کر رہے ہیں اس وقت جو لوگوں کو R&D بتا دیں، لوگوں کو اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ باتیں نہیں کریں۔ R&D مطلب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ آپ ایک بزنس لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی ایک باقاعدہ ریسرچ کریں کہ جو میں بزنس کرنے جا رہا ہوں وہ فار ایگزامپل ایک شاپ اوپن کرنے جا رہے ہیں، تو اس پرٹیکولر ایریا کے اندر اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہاں کتنے لوگ ہیں، کتنے صارفین ہوں گے جو ایکسپیکٹڈ آپ کے کلائنٹس بن سکتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ فار ایگزامپل ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اپنا ایک گارمنٹس کا برانڈ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں جو لیڈیز گارمنٹس ہیں جنوری 2025 سے لے کے جون تک، اس 6 منتھس کے اندر کتنے کا بزنس ہوا ہوگا؟ مجھے تو بالکل نہیں پتا۔ صرف لیڈیز گارمنٹ میں اس میں جینٹس یا کڈس ویئر جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، بلینز آف ڈالرز کا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ 2.4 بلین ڈالرز ہے پاکستان میں صرف لیڈیز کا گارمنٹ، صرف لیڈیز گارمنٹس میں، یعنی اتنا بڑا حجم ہے بزنس کا۔ لیکن اس کے باوجود
آپ دیکھیے کہ کوئی ایک نوجوان جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے وہ ڈنکی لگانے کو پریفر کرے گا، لیکن وہ گارمنٹس کی شاپ اوپن نہیں کرے گا. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ بات سمجھے ایک بات بتائیں، کیوں شاپ اوپن کریں یہاں پہ؟ آئے روز یہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، دکانیں جلا دیتے ہیں، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، کبھی مولوی احتجاج کرتے ہیں، کبھی سیاستدان احتجاج کرتے ہیں، وہ نہ ہو تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں. میں پاگل ہوں یہاں پہ انویسٹ کروں؟ دیکھیں جہاں تک تو یہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر کی بات ہے، ظاہر ہے ایز اے اچھا بجلی نہیں ہوتی؟ بزنس انٹرپرینور ہم جو اس میں آ رہے ہیں، میں اس کے اوپر تھوڑا کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ریسنٹ آپ نے جنگ جیتی ہے، جنگ جیتنے کے بعد آل اوور دا ورلڈ آپ کی رسپیکٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. نہیں، جنگ جیتنے میں لوگ ہم سے کپڑے خریدنے شروع کر دیں گے. نہیں، ہم سے کپڑے نہیں خریدیں گے، لیکن ہمارا آل اوور دی ورلڈ جو ہے ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ انکریز ہوا ہے پاکستان کے رسپیکٹ کی صورت میں، اور پاکستان کے اندر بزنس جو ہے وہ آ رہا ہے. جس طرح جنگ کے بعد آنا شروع ہوا. دیکھیں حالات و واقعات تو ایسے ہوئے ہیں، پاکستانی بڑی اچھی ڈپلومیسی رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہوں کے اوپر پاکستان کے بڑے اچھے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. تو واٹ وی آر ویوئنگ کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. سر بہتر نہیں بھی ہونے جا رہے. ہم ایز اے پاکستانی اپنی اوبلیگیشن سمجھتے ہیں کہ ہم جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ کریں. اسی وجہ سے ہم یہ جو پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 2 سے 3 سال میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت کے اندر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں گلباز صاحب، آپ نے کہا کہ آپ ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. مجھے سمپل سا بات بتائیں. میرا نام ہے سبوق سید، میں ایک بے روزگار آدمی ہوں. میرے پاس کوئی 30 سے 40 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے جو بڑی مشکل سے میں نے اکٹھا کیا. میں باہر جانا چاہتا ہوں. آپ مجھے روکیں اور مجھے سمجھائیں کہ بھائی صاحب آپ باہر نہ جائیں، یہاں پہ کام کریں. کیسے روکیں گے؟ سبوق صاحب ایسا نہ کریں، باہر نہ جائیں. آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری ایڈوائس کے اوپر چلیں. ہم آپ کو لسٹ آف بزنسز دیتے ہیں. ہم نے کچھ 200 بزنسز جو ہیں ان کی لسٹ پریپیئر کی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 30 سے 40 لاکھ روپے ہیں، آپ سیلون سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے بزنس سے لے کے بیکری تک، ریسٹورنٹ تک، جو آئس کریم پارلر تک، بہت سارے آپ کے پاس آپشن ہیں کہ آپ وہ بزنس سٹارٹ کریں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان سائنٹیفک اصولوں کے اوپر وہ بزنس کریں جو ریکوائرڈ ہے بزنس کے لیے. سائنٹیفک اصول آپ بتائیں گے؟ ہم ایڈوائز کریں گے، ہم آپ کو ٹرین کریں گے. جس طرح میں نے آپ کو کہا، ہم آپ کو اپنا کارپوریٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. فار ایگزامپل آپ فوڈ میں جاتے ہیں، نہیں میں آئس کریم پارلر شروع کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل آپ آئس کریم پارلر شروع کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو ایکسپرٹ ٹیمیں ہیں وہ R&D کر کے آپ کو بتائیں گے کہ فلاں ایریا کے اندر آپ اگر یہ بزنس کرتے ہیں تو دس از اپروپریٹ. پھر ریگولیٹری افیئرس ہیں جہاں پر آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان سے اس کی جو پرمیشنز ہیں وہ لینی پڑتی ہیں. آپ کو کوالٹی ایشورنس جو گورنمنٹ کے لائسنسز ہیں وہ obtain کرنے پڑتے ہیں. ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس جو آپ ایک آؤٹ لیٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں اس میں اوپن کریں گے. پھر میں آپ کو اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. پھر لاسٹلی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم اپنے بزنسز بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. آف دا کیمرہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، ہم نہ صرف یہ کہ ایڈوائزری، کنسلٹنسی اور ٹریننگ کر رہے ہیں، بلکہ ہماری BSF تقریباً 200 کیا مطلب؟ بگ سکسیس فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ 200+ بزنسز لانچ کریں گے. ہم اپنی اربوں کی انویسٹمنٹ سے وہ لانچ کریں گے. آپ اس کی کوئی فرینچائز، آپ اس کی جو فرینچائز ہے وہ فرینچائزی بن سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک کمپلیٹ سیٹ اپ مل جائے گا اور پیچھے کروڑوں کی ایڈورٹیزمنٹ اور پورا ایک اسٹرانگ کارپوریٹ انفراسٹرکچر. جیسے آپ کے چین بنا آپ کا ہے تو ہم آگے ایک شاپ کھول دیں. مطلب آپ نے لاہور میں فیکٹری لگائی ہے، ہم آپ کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ فرینچائز جو ہے وہ اسلام آباد میں کھول دیں.
مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بزنس، آپ 4 کام کر رہے ہیں. آپ کنسلٹنسی فراہم کر رہے ہیں، ایڈوائزری فراہم کر رہے ہیں، آپ R&D کر رہے ہیں، اور آپ اپنا بزنس بھی لانچ کر رہے ہیں. یس. تو جو بزنس آپ لانچ کریں گے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 30 سے 40 لاکھ روپیہ ہے، اور میں اسلام آباد کے اندر اس بزنس کو میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ وہاں پہ میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کی جو کمپنی ہے اس کا نام جو ہے وہ میں استعمال کروں گا. باقی ساری ڈیزائننگ، ایڈورٹائزمنٹ ساری آپ کریں گے. یہاں پر میں شروع کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر آپ ہمارے فرنچائزی بنتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ جتنی ساری یہ فون سننا، یہ نا وہ لڑکا باہر کہیں آ گیا ہوگا، ان کو باہر کہہ دیں کہ اس کو وہ دے دیں، چابی دے دیں گاڑی کی. اچھا ہاں ٹھیک. دیکھیں، اگر آپ ہمارے فرنچائزی بنتے ہیں، نمبر 1 ہم آپ کو ٹرین کریں گے صحیح اس بزنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کو ساری ٹرین کرنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فرنچائزی بن رہے ہیں تو آپ سے ہم اپنی فرنچائز فی لیں گے. اچھا، بس. کتنی؟ ہم گارمنٹ برانڈس جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے اونلی 5 لاکھ روپیہ. اچھا. اس طرح جو ڈفرینٹ بزنسز لانچ کریں گے ود دا پیسج آف ٹائم، ہم اس کی جو فرنچائز فی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے جائیں گے. صحیح. بٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان بزنسز کے اندر جو ہم اپنی پروفٹ ریشو رکھیں گے یا جو فرنچائز فی لیں گے، وہ ہم اتنی لیں گے جس سے ہم اپنے کارپوریٹ آپریشنز جو ہیں وہ رن کر سکیں. صحیح. ہم یہ فرنچائز آفر کرنا سٹارٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فرنچائز آفر کرنے کا رواج نہیں ہے. آپ دیکھیں 2.4 بلین ڈالرز کا بزنس ہے لیڈیز گارمنٹ میں، اور پریمیم برانڈ کتنے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. آپ ان کے پاس چلے جائیں کہ ہمیں فرنچائز دے دیں، نمبر 1 تو آپ کو فرنچائز نہیں دیں گے، اور جو فرنچائز آفر کرتے ہیں وہ کروڑوں روپیہ فرنچائز فی لیتے ہیں، اور کروڑوں روپیہ فرنچائز فی لینے کے بعد وہ پروفٹ شیئرنگ میں ایک ریشو لیتے ہیں. ہم 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں اپنے فیشن برانڈ کی، جو کہ پریمیم کوالٹی کا ہوگا، جو کہ ان کے ساتھ کمپیٹیٹو پرائز کا ہوگا، جس کے پیچھے ہم کروڑوں کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے جس کے پیچھے ہم کروڑوں کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے. اور جو ینگ مین اس برانڈ کی فرنچائز لے گا وہ صرف 5 لاکھ روپے پے کرے گا فرنچائز فی کی مد میں، اور ہم اس سے منتھلی پروفٹ میں ریشو جو ہے وہ وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. تو ہمارا بس صرف 5 لاکھ روپیہ آپ کو دے گا اور کہانی ختم. 5 لاکھ روپیہ دے گا، پلس اس کے جو بزنس کے اوپر ایکسپینس ہوں گے وہ خود کرے گا. صحیح. دس از ہاؤ اٹ ول ورک. ہم اس کو کوئی کمپلیکیٹ نہیں بنا رہے، کوئی ہڈن چارجز، کوئی ایڈورٹیزمنٹ کی بات میں پیسے، نو نتھنگ. بیکاز اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا جو اپنا ادارہ ہے کیا یہ رجسٹرڈ ہے؟ یس. کس کے پاس؟ ہماری جو BSF ہے یہ بیسیکلی ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے SACP کے ساتھ. اچھا. اس کے علاوہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. اس کے علاوہ جتنے ہم اپنے برانڈز لانچ کریں گے وہ سارے SACP کے ساتھ ایز اے کمپنی جو ہے وہ رجسٹر ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں. اچھا، ہر برانڈ لانچ ہوگا تو وہ SACP کے ساتھ رجسٹر ہوگا. آف کورس وہ ساری ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوں گے. اچھا گلباز صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا. میں پہلے وہ کمپلیٹ کروں. صحیح. فار ایگزامپل ہمارا لیسا سیلو برانڈ ہے. لیسا سیلو بھی ایک کمپنی کے طور کے اوپر SACP میں رجسٹرڈ ہے. ہم نے اس کے ٹریڈ مارکس جو ہیں وہ فائل کیے ہیں. یہ کرتا کیا ہے لیسا سیلو؟ لیسا سیلو ہمارا گارمنٹس برانڈ ہے. اچھا اچھا ہاں صحیح. شاید میں نے پہلے مینشن نہیں کیا. لیسا سیلو ہمارا گارمنٹس برانڈ ہے جو ہم ان کریم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ خواتین کے کپڑوں کا. اس کے علاوہ میڈیزن کمپنی ہے وہ SACP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، جو کہ فارمیسی کی جو چینز ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے. اب یہاں پہ صرف SACP کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ لائسنسنگ ریکوائرمنٹس ہیں. آپ نے فارمیسی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ ہے، اور اس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو اس کی جو ریگولیٹری رجسٹریشنس ہیں وہ کروانی ہے. تو ہم جو نوجوان ہمارے پاس آئے گا
اگر وہ اپنے نام سے اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے سو بسم اللہ، ہم اس کو کنسلٹنسی دیں گے، ایڈوائزری دیں گے، ٹریننگ دیں گے. اگر ہماری جو لسٹ آف بزنسز ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے فرنچائز کی صورت کے اندر، اچھا اب اس میں نیکسٹ لیول یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ہماری فرنچائز نہیں لے سکتا، لیکن وہ کمپیٹنٹ ہے، اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، ہم اس کی فرنچائز میں 50% جو ہے وہ انویسٹ کر دیں گے، جن کو بعد میں وہ آہستہ آہستہ اپنے پراپرٹ میں سے ریٹرن کر دے گا، اینڈ لیٹر آن وہ فلی اس کا مالک بن جائے گا. اس کی وجہ سمپل ہے. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ہم پراپرٹ ہولڈنگ نہیں کرنا چاہ رہے. ہمارے جو چیئرمین ہیں چودھری سجاد حسین صاحب، 5 ملکوں میں ان کا بزنس ہے. آلریڈی وہ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا بزنس میں ایکسپیرینس 3 نسلوں کے اوپر ہے، اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر دے آر ویری لیجنڈری فیملی، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اگر آج کل فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ہی واز ٹیلنگ کہ وہ کو برانڈنگ کر رہے ہیں جرمنی کے اندر مختلف کمپنیوں کے ساتھ. تو کسی پاکستانی اوریجن کی پرسن کے لیے یہ بڑی ایک آنر کی بات ہے. خیر، ہمارا پرپس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک کاز ہے. ہم آنے والے سالوں میں 1 لاکھ جاب جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک تحریک انصاف بھی بنا رہے ہیں، 1 لاکھ جاب آپ کریٹ کرنے چاہ رہے ہیں. نہیں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے. ہم سیاست کو بعد میں آپ سیاست میں آ جائیں تو پہلے میں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے. ہم سمپلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز دس کنٹری، اس کی معیشت کی طرف. میں دیکھ رہا تھا ایک سٹڈی کہ پاکستان میں 2023 میں 22% ان امپلائمنٹ تھی. اب 2025 کے اندر وہ کام ہو کے تقریباً 8% رہ گئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ امپلائڈ ہو گئے. ابھی کیا بات کر رہے ہیں، میرے دائیں بچے بے روزگار، میرے بائیں بچے بے روزگار، آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ ہو گئی. وہ ان امپلائمنٹ اس وجہ سے کم ہوئی ہے، جو باقی ان امپلائڈ لوگ تھے وہ ڈنکی لگا کے باہر چلے گئے. ریزلٹ یہ ہے اسٹڈی کی. صحیح. لیکن ان امپلائمنٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اچھا، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے لیکن پروفیشنلزم کم ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ لوگوں کے پاس اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں بہت ہیں. خیبر پختونخوا میں 350 PhD ڈاکٹر ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ، اس کا اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ PhD بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے. نوکری کے لیے ہنر ہونا چاہیے آپ میں. تعلیم اصل میں آپ اکیڈیمکلی یا کوئی سوچنے سمجھنے کا، دانشوری کا کام ہے، اس طرح کے جو کام ہے اس کے لیے ضروری ہے. لا کرنا ہے، جرنلزم کرنی ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. پوری دنیا میں لوگ A لیول O لیول کرتے ہیں تو اپنے کام دھندے پہ لگ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بندے نے PhD کی ہے، انجیکشن نہیں لگا سکتا اپنی ماں کو، وہ جاتا ہے وہاں کلینک میں، وہاں جا کے انجیکشن لگواتا ہے. قطرہ جو ہے نا، قطرے وہ نہیں پلا سکتا. تو یہ اصل میں ان کی پرابلم ہے. تو بیسیکلی اس ملک میں بچے دھڑا دھڑ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو کوئی سکل نہیں سکھائی جا رہی. اور پیسہ بھی شاید وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہے ہیں، کہیں سے زمینیں بیچیں، گھر بیچے، گھر کرائے پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے کام کیے، پیسے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کام وہ باہر جا کے کر سکتے ہیں نا، وہ اس ملک میں نہیں کر سکتے. کیونکہ اس ملک میں جب تک وائٹ کالر جاب جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتی تب تک مزہ نہیں آتا. تو باہر جا کے وہ سارے کام کرتے ہیں. میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، لیکن یہاں پر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے تو ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ اس ملک کا پورا جو ایک معاشرتی اسٹرکچر ہے نا، اسے تبدیل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. مجھے بتائیں، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ سیلون کھولیں. میں 20 کروڑ روپیہ لگا کے بھی سیلون کھولوں نا، لوگوں نے کہا وہ نائیاں نہ کام کردا. یہی کہنا ہے نا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ اور نے کچھ نہیں کہنا. تو مسئلہ ہے کہ میں بھلے ان سیلون سے نا منتھلی کوئی 4 کروڑ روپیہ بھی کما رہا ہوں نا، اور میرے پاس سب سے مہنگی ترین گاڑی ہو، اور میں اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں رہ رہا ہوں،
لوگ کہیں گے دیکھو یار اللہ دی برکت چیک کرو، نہیں دا کام کرتا پیسہ کتنا ہے. لوگوں نے میری عزت نہیں کرنی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایگریکلچر میں آ جائیں، آپ جٹ ذمہ دار بن جائیں، اگر آپ کو اس کا تجربہ ہے. ایگریکلچر سے مراد محکمہ زراعت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ محکمہ زراعت نہیں ہے. نہیں زراعت کا جو ہے نا کام سارا، نہیں وہ محکمہ زراعت نہیں ہے. جو زراعت والے ہیں ایگریکلچر میں آپ آ جائیں. ہم کارپوریٹ ایگریکلچر میں بھی جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنی انویسٹمنٹس کریں گے، بزنس اوپن کریں گے، بلکہ لوگوں کو ٹرین کریں گے، ایڈوائزری دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم معاشرے کے جو ٹیبوز ہیں یا جو معاشرے کی ویلیوز ہیں یا وہ غلط ہیں صحیح ہیں، ان کو بدلنے نہیں آتے. یعنی لوگ پیسہ کمائیں، اپنے ملک میں بیٹھ کے کمائیں. اپنے ملک میں بیٹھ کے کمائیں. ہمارا پرپز یہ ہے کہ آپ اور کوئی بھی جو کام کرنے والا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بے عزتی نہ کریں اور کسی پیشے کی انسلٹ نہ کریں. آف کورس ہم ہمارے لیے تو بزنس جو ہے وہ ایک عبادت ہے. تجارت جو ہے، ٹریڈ جو ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، وہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کپڑے دھونے کا کام ہے یہ اللہ کے رسول نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا. یہ جو بال کاٹنے کا کام ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول کسی سے بال کٹواتے ہوں گے نا؟ ایسے ہی ہے. عبداللہ بن منذر ان کی جو ایک صحابی تھے جن کا تعلق لیبیا سے تھا، اور طرابلس میں جو قبرستان ہے اس میں ان کی قبر ہے. اللہ کے رسول کی حجامت بنایا کرتے تھے. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ باقی جتنے بھی کھانے پکانے کا کام ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جو بھی کام کر رہا ہے اس کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمائی کھانے والا اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کے دوستوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اے نائی ہے، اے موچی ہے، اے ہوئے، تو پھر کام ذرا خراب ہو جائے گا. میں اس میں گلباز صاحب جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا بنیادی، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ عام لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک چھوٹی سی بات سمجھائیں. میں نے آپ کے سامنے ایک سینیریو کریٹ کیا تھا کہ میں صبوغ سید، 40 لاکھ روپے میرے پاس ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں آپ مت جائیں، پاکستان میں رہیں. میں کہا چلے میں آئس کریم کا پارلر کھولنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ پاکستان کھول دیں. آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ مجھے مختصر بتائیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا سر، ہمارے پاس یہ 2-4 آپشن نہیں ہیں. آپ کس بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ آپ کا کوئی اپنا بھی انٹرسٹ ہے، پھر آپ اپنی فیملی ویلیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، میں تو جٹوں زمین دار ہوں، میں نے فلاں کام نہیں کرنا. آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے؟ ہم آپ کو اس چیز میں جس کا میں آپ کا انٹرسٹ ہے، 200 آپ کا لسٹ ایک پڑی ہے کہ بزنسز ہیں. یس صحیح ہے. اگر ان میں سے کوئی چوز کریں، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ اپنے نام سے خود وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ان ٹرمز آف کنسلٹنسی، ایڈوائزری، ٹریننگ اور کارپوریٹ انفراسٹرکچر. اس کے کتنے پیسے لیں گے آپ؟ میں وہی آئس کریم پارلر کھول رہا ہوں سر. اس میں ہم میں ایگزیکٹ فگر اماؤنٹ تو نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن ہم اتنے پیسے لیں گے کہ جس سے ہمارے جو کارپوریٹ آپریشنز ہیں وہ رن ہو رہے ہیں. صرف اتنے پیسے. ہم اس کو سورس آف پروفٹ نہیں بنا رہے. اچھا آپ نے کوئی کام سٹارٹ کیا ابھی تک؟ ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا، بالکل ریڈی ٹو لانچ ہیں، جو ود ان ڈیز لانچ ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 15 سے 17 پروگرام ہیں، پروجیکٹس ہیں جو ود ان 3 to 4 months کے اندر جو لانچ ہو جائیں گے. اور 2 پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہے ہیں. ایک تو جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے ہمارا لیسا سیلو برانڈ ہے، فیشن گارمنٹس لیڈیز کا، اور میڈیزن ہماری جو کمپنی ہے وہ کلینکس پلس فارمیسی پلس لیب، یہ چینج جو ہے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے اپنے پروجیکٹ ہیں. اور اس میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ایک سرٹن نمبر کے علاوہ ہم اپنے آؤٹ لیٹس اوپن نہیں کریں گے. ہم الاؤ کریں گے کہ کوئی بندہ، کوئی ینگسٹر، کوئی نوجوان جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ اس تھریش ہولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تو وہ اس کی فرینچائز لے. آپ دیکھیں سر کہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ اتنی بڑا ریونیو ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، لیکن جتنے پریمیم برانڈز ہیں وہ اپنی فرینچائز آفر نہیں کرتے. اگر صبوغ سید کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 2 کروڑ روپیہ ہے، اللہ کرے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گارمنٹس کی شاپ اوپن کروں، وہ گارمنٹس کی شاپ F10 میں جا کے اوپن کر لے گا، کتنی مارکیٹنگ اپنی کر لے گا.
دیر آر میکسیمم چانسز یہ ہے کہ فیل ہوں گے بہت کم ہی، کیوں وہی بات تو سمجھ آنے والی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی کی برانڈ کی کسی برانڈ کے امبریلا کے نیچے فرنچائز بنا رہے ہیں تو لوگ زیادہ وہاں پر آئیں گے. لیکن ایک بات بتائیں نا بھائی جان، آپ ہیں وکیل، میں ہوں صحافی، ہمیں تو لوگ گھر بھی کرائے پہ نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ یار ان لوگوں سے گھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ ٹرسٹ کیسے کریں گے ہمارے اوپر؟ دیکھیں اچھا ہمارے اوپر سمراج اور میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ کر رہے ہیں، میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں. ہاں دیکھیں سر، ٹرسٹ تو یہ ہے کہ جب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے حوالے اپنی انویسٹمنٹ اور پیسے کر دو، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے پاس رکھیں گے، آپ خود ہی ان کو خرچ کریں گے، انویسٹ کریں گے. ہم تو نمبر 1 کنسلٹنسی دیں گے، ایڈوائزری دیں گے. نمبر 2 جب آپ فرنچائز پرچیز کریں گے تو اس کی فیس پرچیزنگ سم تھنگ. یو انڈرسٹینڈ؟ دس از ہاؤ اٹ ورکس. ہم تو کسی سے 1 روپیہ نہیں لے رہے، ہم اپنی اربوں کی انویسٹمنٹ جو ہے انفیکٹ لگا رہے ہیں اور ہم بزنس کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بزنس ماڈل ہے. ہم کسی سے کوئی کل پیسے آپ نہیں ملک ریاض کی طرح اٹھ کے چلے جائیں، پاکستانی تو بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، بھائی آئے 9:30 کی ہو گئے. سر ہم پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان میں ٹھہرنے کے لیے ہیں آلریڈی. دیکھیں میری بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی آپ کی طرح ریڈیو پاکستان پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ وکیل ہیں. تو دیکھیں سپوک بھائی، وکالت ایک سروسز کا بزنس ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک کمیونٹی سروس ہے. اس سٹی کے اندر ہم نے یہ کمیونٹی سروس بڑے احسن طریقے سے نبھائی ہے. صحیح. انشاءاللہ تعالی. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو چیئرمین چور صاحب، میں ان کو بڑا اصرار کرتا تھا کہ چور صاحب آپ کو پاکستان آنا چاہیے، اپنی سرمایہ کاری لے کے آنی چاہیے، اپنا 3 نسلوں کا ایکسپیرینس لے کے آنا چاہیے. تو بیسیکلی میں اپنے ہی اس آرگومنٹ میں پھنس گیا اینڈ ہی سیڈ کہ اوکے میں آتا ہوں، بٹ دیر مسٹ بی سم ون ود می جو آن گراؤنڈ میرے ساتھ کھڑا ہو اور ہم پھر اپنے ان چیزوں کو لانچ کریں. بہت شکریہ گلباز مشتاق صاحب، بہت ہی اہم نکات آپ نے بیان کیے. ناظرین ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کروں گا. میں کوئی 3-4 سال پہلے ترکی میں تھا. استنبول شہر میں واک کرتے ہوئے ایک بڑا 4 منزلہ بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ کے سامنے میں کھڑا ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا یہاں کیا سین چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں جاب بینک ہے. میں نے کہا جاب بینک، یہ کس قسم کا بینک ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ جنہیں گورنمنٹ مختلف اداروں میں سکلز فراہم کرتی ہے، وہ اپنی جو سی ویز ہوتے ہیں نا وہ آ کے یہاں جمع کرا دیتے ہیں. ان کی سی وی لائن میں لگے ہوتے ہیں. پاکستانی حالات کام تو نہیں ہیں بالکل نا، تو لائن میں لگے ہوتے ہیں. اور کسی گھر میں باورچی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ ہے، یہ اس کا نمبر ہے، آپ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ان سے کنیکٹ کروا دیتا ہے، ڈیل کرواتا ہے. یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو وہ کیا ہے ایک سروسز فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس گھر میں جا کے اس کی جاب جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو سیم اصل میں یہ والا کام مجھے لگتا ہے گلباز مشتاق صاحب ایک اور ریفرنس میں کر رہے ہیں کہ آپ 40 لاکھ روپیہ لے کے باہر مت جائیں، برانڈ ڈرین بھی نہ کریں اور منی ڈرین بھی نہ کریں، بلکہ پاکستان کے اندر رہیں. ٹھگوں کے ہاتھ اپنا پیسہ، ان کے ہاتھوں میں اپنا پیسہ دے کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں، بلکہ آپ پاکستان کے اندر رہیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی صاحب یہ 200 کاروبار ہیں، ان میں سے جو کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کا دل لگتا ہے اس کاروبار کا نام لیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس علاقے میں آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کی ریسرچ کریں گے، وہاں کی مارکیٹ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو یہ ایڈوائز کریں گے. وہ جو آپ کو ایڈوائز کریں گے نا، تو ایڈوائزری فیس ہوتی ہے اس کی، یہ آپ سے لیں گے اور آپ کا کاروبار آپ کو سیٹ کر کے دے دیں گے. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے ملک کے اندر اپنے رہتے ہوئے، اپنے والدین کے پاس رہتے ہوئے آپ اپنا کاروبار سارا کر سکتے ہیں. یہ وکیل ہیں، یہ اچھے آدمی نے پیسے لے کے نسن کے نہیں، یہ تو ہمیں یقین دلا رہے ہیں. لیکن ایک صحافی کی غلطی لوگ یقین بھی نہیں کرتے آج کل.